بلیوز جو ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی قسم کے ایویڈنسز کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی ہمیں ثابت کوئی کر بھی رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا. آپ اپنی فیملی کو کہتے ہیں اب نشہ اور میں بھول ہی جائیں, کہتے ہیں نا, تو کیا یہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن فیملی کیوں نہیں بلیو کر رہی ہوتی؟ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب کی دفعہ میں چینج ہو جاؤں گا؟ حالانکہ بلیو پیچھے کیا رول پلے کر رہا ہے کہ نشہ دکھ سکھ کا ساتھی ہے. مسٹیکن بلیوز کا مطلب ہوتا ہے وہ غلط عقائد, وہ غلط یقین جو کہ ریلیپس کے بارے میں ہیں اور ریکوری کے بارے میں ہیں. اور مسٹیکن بلیوز کو فل فلنگ پروفیسیز بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو جواز آپ دیتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں. ٹھیک, تو مسٹیکن بلیوز اباؤٹ دا ریلیپس اینڈ ریکوری. فنیشنگ ٹچ میں ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں جو آئندہ آنے والے وقت میں جو پیشنٹ جا چکے ہیں یا جو جانے والے ہیں ان کو یہ پرابلم جو ہیں آ سکتی ہیں اور ان کو وہ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. اب میں اگر آپ کو ٹیکنیکل آنسر دوں تو جتنا کوئی ایبزارب کرنے میں ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو اتنا ہی اس کا برین ڈیمیج ہوا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ وہ ابھی آج ہم صبح کے گروپ میں ہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پیشنٹ کے برین کا جو مین حصہ ہے نا پری فرنٹل کارٹیکس, جہاں پر سمجھ بوجھ عقل سوچ رہتی ہے, وہ سب سے ڈیمیج ہوتا ہے. آپ کو کبھی کبھی انوائنس ہوتی ہے کہ اس کو ایک سمپل سی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 2 + 2 4 ہیں, یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا. تو اس کا مین ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ ڈیمیج آف دا پری فرنٹل کارٹیکس, کہ جس دماغ کے حصے نے سمجھ بوجھ سوچ بچار عقل رسک اسیسمنٹ پلاننگ ڈیسیژن میکنگ اسٹریٹجی میکنگ بنانی ہے, وہ سب سے ڈیمیج ہے. ٹھیک, ابھی ان کا ڈیلیبریٹلی تو نہیں چاہتے کہ وہ ایسے موڈ میں رہیں, جو کہ پچھلے 40 دنوں سے میں ان کو ایسے موڈ میں دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, اور میں بھی ان سے بات کرتی ہوں. تو اب ان کا اصل میں تو یہ نہیں چاہ رہے کہ میں ایسے منہ بنا کر رہوں اور میں غصہ ہو جاؤں اپنے ہی لوڈ ون سے. ہمیں جتنا بھی اپنے پیاروں پر غصہ ہو, ایک اس کی حد ہوتی ہے نا. ایک ٹائم کے بعد ہم مولڈ ہو جاتے ہیں, ہم ان کے پیار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی اکنالج کرتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ اپنے آپ کو واپس ہی نہیں لا پا رہا تو اس کا مطلب ہے نا دیر سم تھنگ جس کو ہم النس کہیں گے وہ ایگزسٹ کرتی. جان بوجھ کر کیوں کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے گا؟ تو آپ نے اس پہ اپسیٹ نہیں ہوتا, ہی ول بی دا بیٹر پرسن. آپ نے اور ہم نے نہیں چینج کرنا اپنے بیہیویئر کو ان کے ساتھ, کہ ہم چیڑ نہیں کھائیں گے, ہم نے جو ان کے حق میں صحیح فیصلے کرنے ہیں ول ڈو دیٹ. جب یہ بہتر سٹیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے, ان سے بڑھ کر احساس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا, آپ سب کی بہت توجہ چاہوں گی, جب ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دا ادر پرسن؟ دا آنسر از نو, دیر از سم تھنگ رانگ ود می. کہ اگر میں کہوں کہ یہ بندہ تو مینوں متھوں پیڑا لگتا ہے, اس کا مطلب ہے دیر آر سرٹن فیلنگز آئی ہیو جو میں نے بنائی ہے, تو جو میرے پاس ہے میں وہی دوں گی نا آپ کو. اگر میرے پاس فارگیونیس ہے تو میں وہ آپ کو دوں گی, اگر میرے پاس لو ہے تو وہ, اگر غصہ ہے تو وہ, اگر تکلیف ہے. سو یہ جب ہمارے پیشنٹ اتنا تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹائم بھی ہے, لیکن اس کا بھی فیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے بھی فیکٹر بتایا کہ اگر کوئی بہت کوئک لرنر ہے اینڈ بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہے ٹو لرن, اس کا بھی فیکٹ ہوتا ہے. لیکن بکس یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی کیمیکل کے بغیر, یعنی کسی بھی کیمیکل کے بغیر, سگریٹ نسوار کوئی بھی موڈ آلٹرنگ سبسٹنس نہیں لیتا, تو یہ جو برین ڈیمیج ہو جاتا ہے منیمم 6 months اور میکسیمم 2 years لگتے ہیں. اب لیٹسٹ ریسرچز کچھ اور کہتی ہیں. لیٹسٹ ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ایسے ڈرگز بھی ہوتے ہیں جو irreversible لاس کرتے ہیں, جیسے سنتھیٹک ڈرگز جو ہوتی ہیں. جو سنتھیٹک ڈرگز ہوتی ہیں وہ برین کا ایسا ڈیمیج کر دیتی ہیں جو کہ ریورسیبل نہیں ہوتا. اب اس کے لیے بھی ہمیں
ڈی موٹیویٹڈ اور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے پھر لرننگ برین کو شارپ کیا جاتا ہے. دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق جب کسی کا ایموشنل برین انجری کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا, ایسا نہیں تھا کہ ان کی زندگی پھر ختم ہو گئی. انہوں نے برین کے دوسرے ایریا کو یوٹیلائز کرنا شروع کیا, اس کو اسٹرینتھن کرنا شروع کیا, اور انہوں نے لرننگ کے ذریعے بہت ساری چیزیں سیکھی. لیکن ان سب چیزوں کے لیے جو چیز نیسیسری ہے وہ کیا ہے بھلا؟ ول, اسکل, سب کے لیے ایک چیز نیسیسری ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بک دے دوں کہ یہ کمپلیٹ ریکوری کی بک ہے, پڑھیں, موٹیویٹ ہو جائیں اینڈ کام ختم ہوگا. کام ختم کیوں؟ ایڈے تو تسی انٹیلیجنٹ ہو. پھر ریپیٹیشن. جی آپ کو اس پہ اپنے فیصلے کو چینج نہیں کرنا, بیکاز یہ اس وقت کی اسٹیٹ ہے. جب یہ اس اسٹیٹ کو پار کریں گے تو یہ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایک بات کو یاد رکھیں, وی آر ڈیلنگ ود برین. تو جب برین ہیل ہوتا ہے تو پھر وہ میریکولس وے میں بہتر ہوتا ہے. سو ریکوری میں جو مسٹیکن بلیوز بن جاتے ہیں, بہت دفعہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. اب جیسے صاحب کی مدر بات کر رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں تسی انج ٹھیک کر لو گے, یا بہت دفعہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا کیونکہ وہ بار بار مجھے یہاں پر انڈور کروا دیتے ہیں. یا بہت دفعہ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے مجھ سے ڈرگ چھڑوا لیں گے, آتے ہی وہ ڈرگ کروں گا جو یہاں پہ میں نے سنا ہے. یا بعض اوقات پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ میں تو چھوٹا سا, میرا تو جرم چھوٹا ہے, آئی جسٹ ٹیک اونلی ویڈ اور چرس. یہاں پہ تو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں, مجھے ذرا یہ تو سمجھا دیں بڑا کھلاڑی کیا ہوتا ہے اور چھوٹا کون سا ہوتا ہے. سو پہلے وہ کہیں گے کہ مجھے آپ باہر نہیں جانے دے رہے, میں ہر وقت اندر رہ کر دم گھٹتا ہے, میں بور ہوتا ہوں, میں پریشان ہوتا ہوں, مجھے بریتھ کرنے دیں, سفوکیٹ مت کریں, مجھے باندھا ہوا ہے, مجھے واٹ ناٹ, ٹھیک, دوسری جیل میں ڈال دی ہے. اب کیا ہوگا؟ فیملی ایموشنلی اپسیٹ ہوئی, کیا ویسے ٹھیک رہے, صبح تو شام ساڑیاں ہی شکلہ ویندا رہندا ہے, کہہ دے ویسے ٹھیک رہے, چلو تم اپنے فادر کے ساتھ باہر, فادر کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں باہر, چلو تم بھائی کے ساتھ, بھائی کے ساتھ تو نام ہی نہ لیں. آپ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اگر میں نے ڈرگ ارینج کرنی ہو نا تو گھر میں بھی کر لوں گا. آپ میرا احسان مانیں, میں نے کوئی 25 پوائنٹس کلیکٹ کیے ہیں کہ پیشنٹ آؤٹ ڈور میں جا کر کیا کرتا ہے. I'll share with you انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے. تو اس میں آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں. نشہ میں نے کرنا ہو نا تو میں تو ولنگنیس کے اندر بھی کر لوں نشہ, آپ کو کوئی وہم ہے, ٹھیک, مجھے اندر ملتا رہا ہے نشہ. تو اب فیملی ایموشنلی چونکہ ویک ہے تو وہ کہے گی اچھا ایس تو پہلے نشہ کرنا شروع کر دے یا سگریٹ پینا شروع کر دے, تو چلو ہم جانے دیتے ہیں. یا دوسری بات, وہ ہم سے چھپ کے بات کریں گے اور آپ کہیں گے مس شمائلہ آپ کسی طرح سے میرا نام نہ آئے, اس کو سمجھا دیں میرا نام نہ آئے, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے جا کر میری شکایت لگائی تو میں نے فالو اپ پہ نہیں جانا, دوسرا تھریٹ. سو اگر آپ نے جا کر کسی سے میری بات کی تو میں فالو اپ پہ نہیں جاؤں گا. تو فیملی فون پہ, وائس نوٹ پہ الگ مل کر 2 منٹ آپ سے ملنے, ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ کر رہے, اب آپ اس کو سمجھا دیں, ٹھیک, ہمارا نام نہ آئے. اچھا میں کہتی ہوں کہ آپ کا نام کیوں نہ آئے, کہتے پھر وہ مجھ سے چھپا کے کرے گا, چھپا کے کر لے بٹ نام نہیں آنا چاہیے. اچھا پھر تیسری بات, باہر جانے دیا, فالو اپ پہ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صداقت والے گروپس میں جاؤں گا, باقی میں نے بہت سنے ہوئے ہیں, ایک ہی بات بار بار ہوتی ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم نے ایک دن نہ بھی سنا تو کوئی اڈا کوئی میرا لاس نہیں ہو جائے گا. سو کہہ کر فالو اپ بھی خراب. اچھا پھر اس میں دوائیاں بھی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں بتا سکتا دوائیاں میرے ساتھ کیا کرتی ہیں, بتا نہیں سکتا آپ کو. کچھ پیشنٹ پھر بتا بھی دیتے ہیں کہ میرے ساتھ دوائیاں کیا کرتی ہیں, حالانکہ ابھی
زیادہ تر ان پیشنٹس کا اس دوائی کے اس اثر سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. یعنی دے آر ناٹ میرڈ, دے آر ینگ, بٹ ان کو ایک خاص دوائی کے خاص ایفیکٹ کی کہیں سے کان میں خبر ہوتی ہے, اور ابھی جس کی اگر 5 سال رہ گئے ہیں ابھی شادی میں یا 10 سال ہیں, تو وہ کہتے ہیں اے دوائی جڑا ہے نا وہ مسئلہ کر رہی ہے, تو اے دوائی میں نہیں لینی. ٹھیک, آئی ہوپ آپ سب یو ول گیٹ دا آئیڈیا. اچھا, اس کے علاوہ پھر ایسے کرتے کرتے پیشنٹ اپنی بات آپ سے منوانا شروع کر دیتا ہے, اور پھر وہی ٹریپ, پھر وہی آپ کو دوبارہ اسی چیز کو اکٹھا کرنا شروع پھر کرنا پڑتا ہے, پھر زیرو سے سٹارٹ. ٹھیک. اچھا, اب مثال کے طور پر آپ ان کو انڈورز میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر گل ولنگ ویز دی نہیں سننی, کچھ اپنی بھی چلاتے ہیں, وہ ہر بات ان کی ماننے والی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک نہیں, آپ جتنے بھی ہمارے پیشنٹ ہیں نا, ان کے مائنڈ میں یا تو انکانشیس میں یا کانشیس میں یہی کچھ ہی ہے نا, آپ مجھے کریکٹ کریں, ایسے بیک آف دا مائنڈ کہیں پہ, شاید اویئرنیس میں نہ ہو, نہیں کچھ کیوں ہوگا, کچھ کیوں کہیں گے نہیں نہیں مس میں تو بالکل پکے ارادے سے ٹھیک. فیملی کو پیشنٹ یہ بھی کہتے ہیں, اب آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں فون پہ کہ آج گھر میں پکے گا کیا. ٹھیک, تو کہیں نہ کہیں پر وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ ولنگ ویز تے تسی تھوڑا دور دور ہی رہو. اور ود ڈیو آل ریسپیکٹ فیملیز کو پھر وہی کنٹرولنگ پیٹرن پہ واپس آتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ نشہ نہیں کرے گا. انکانشیسلی دے اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ کہ اگر میں لڑی, اگر اس کی بات نہ مانی تو یہ نشہ کر دے گا. اس وقت آپ کو کیٹاگوریکلی وائس کرنا ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کی میری کوئی بات ٹریٹمنٹ سینٹر سے نہیں چھپی ہوئے گی. آنیسٹی ہم کہتے ہیں نا آپ سے, ٹرانسپیرنسی اور آنیسٹی. تو جب کوئی پیشنٹ اپنی فیملی کو انسپروائز میں یا اشاروں کناؤں میں بتاتا ہے کہ تسی تے اسی وکھرے ہیں, این اس بات کو مانیں گے تو آپ کی عافیت ہے, ادروائز یہ ہو گئے ضائع پیسے. تو جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں کب تک رہیں گے, آخر تک ختم ہوں گے ہی نا. دیکھیں میں آپ کو یہی تو بات کر رہی ہوں, فیملی کی ہی کریکشن کر رہی ہوں. پیشنٹ تو کہے گا, میں نے آپ سے کہا جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں کسی انداز چینج ہوتے ہیں, کہتے وہ یہی بات ہی ہیں, انداز ان کا چینج ہو سکتا ہے, کوئی ڈائریکٹ تھریٹ دے سکتا ہے, کوئی ترلا منت کر سکتا ہے, کوئی بہت ارجنسی کریٹ کر سکتا ہے کہ یہ میرا کوئی بہت ارجنٹ کام ہے. تو کر وہ اسی طرح سے رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں پر علاج سے فیملی کو, اچھا سب سے بڑا ٹریپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مریض بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے, جب آپ کو وہ بہت ٹھیک لگنا شروع ہو جائے, تو ٹریپ اصل میں سنتے ہیں, ٹریپ اصل میں یہاں پہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو گیا, اب آپ کو اپرینٹلی کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی, اپرینٹلی پرابلم نشہ نہیں کر رہا, وہ ویسے وہ اٹھ لیٹ رہا ہے, سو لیٹ رہا ہے, اس کے بیہیویئرس ٹھیک نہیں ہیں, بٹ اٹس اوکے ود دیٹ, نشہ نہیں کر رہا. ٹھیک, پھر آپ کا کنیکشن ولنگ ویز سے بنے گا, جب کوئی مسئلہ ہوگا تب ہم ولنگ ویز سے رابطہ کریں گے. حالانکہ وہ جو ٹھیک چل رہا ہے وہ کس وجہ سے چل رہا ہے, کچھ کرنے کی وجہ سے, کچھ آپ کر رہے ہیں, کچھ پیشنٹ کر رہا ہے, کچھ سٹرکچر کر رہا ہے. تو کچھ کرنے سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ وہ ٹھیک ہو گیا تو اب یہ ساری پلرز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ واپس اسی پیٹرن پہ آنا شروع, کیونکہ آپ اور ہم کچھ کر رہے ہیں اور مریض بھی کچھ کر رہا ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اس کام کو جاری رکھنا چاہیے یا سٹاپ کر دینا چاہیے؟ جاری رکھنا چاہیے. تو جب فیملی یا پیشنٹ یا ہم بھی جیسے فالو اپ کی کالز ہم بھیجتے ہیں جب, تو ہمیں زیادہ دفعہ کال کرنی چاہیے. بعض اوقات فیملی جب ہمیں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہن کال نہ کرنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا ہمارا فون نہ اٹھائے, تو ہماری طرف سے بھی نیگلیجنس ہو سکتی ہے, ویل امپروو دیٹ آلسو. لیکن کہیں نہ کہیں پر واپس ٹریک. کیا آپ کو یہ پتہ ہے, یہ میرا سوال فیملی سے ہے, کہ آپ کا رول ہے کیا اس ریکوری میں؟
اینڈ آئی ریئلی وانٹ ڈیلیبریٹلی سب سے پوچھنا کہ اس علاج میں آپ کو ایز اے فیملی کیا کلیئر ہوا ہے کہ آپ کا رول کیا ہے؟ کیونکہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے ساتھ آپ نے کنڈیشنڈ نہیں ہونا، کہ جو پیشنٹ کی فیلنگ ہے، یہ خاص کر کے جب آپ کی مدر کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی اگر ان کا موڈ ڈاؤن ہے تو ان کا موڈ کسی وجہ سے ڈاؤن ہے، ان کو انسائٹ کی بھی ضرورت ہے، ان کا موڈ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر وہ اپنے سمجھیں کہ میرے جو پروفیشنلز ہیں وہ اچھا فیصلہ میرے لیے لیں گے تو آپ سیٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا موڈ بھی تو ان سے کنڈیشن ہوا نا. یو ڈونٹ فیل گڈ کہ ان کا موڈ بیڈ ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی ڈفرینٹ خیالات آ رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. ڈاواں ڈول ہونا نا کہ اچھا پتہ نہیں علاج صحیح ہویا بھی ہے کہ نہیں، کیا ہم بیکورڈ تو نہیں جا رہے. تو پوائنٹ از دیٹ کہ جب ہم کسی بیماری کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہماری چاہت ضرور ہو سکتی ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو بات ہم کر رہے ہیں بالکل اس کو ویسے سمجھے. دیکھیں یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس اور سمجھدار دماغ والی بات ہے آپ نے کتنی دفعہ سنی ہے یہاں پہ؟ مینی ٹائم. چم برین کی پوری کلاس ہوتی ہے آپ کی، لیکن آپ ایبزارب کرتے ہیں اس کو، مشکل ہو جاتا ہے نا. آپ کانشیس ریپیٹیشن. تو جو فیملی کی طرف سے آپ سمجھ لیں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں، غور سے سنیے گا، اپنی کیپیسٹی میں سائنٹیفک اپروچ کو فالو کرنا. آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے اس میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں. کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیلف اسیسمنٹ سے کہ مجھے اسرٹیونیس کی ضرورت ہے تو اس کو سیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کو ڈیپینڈنس سے نکلنے کی ضرورت ہے تو اس پہ کام کریں. لیکن ابھی بھی ود ڈیو ریسپیکٹ آپ سب فیملی ممبرس کا دھیان پیشنٹ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو ریکوری میں بہت آگے بھی ہیں ان کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ سارا دھیان پیشنٹ پہ ہوتا ہے. اب فیملی کا قصور نہیں ہوتا. دے لیو، وہ اتنی ایسی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، صبح دوپہر شام سوتے جاگتے. دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایجنڈا کیا لائف کا ہوتا ہے؟ دا لوڈ ون. اسی کے بارے میں سوچنا، اسی کے بارے میں اپنے دن کو پلان کرنا، اسی کے نہیں. آپ کی سکت جب ختم ہو جائے گی تو آپ کہیں گے کہ اچھا اب مجھے کمانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کمانے کو مت کہیں، کمانا بری بات نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، ہم سب کہتے ہیں، اور ہم سب کو ہی کمانا چاہیے. پیسے کمانا بری بات نہیں ہوتی. ہماری سوسائٹی میں دا آئیڈیل لائف از بہ کے کھانا. ٹھیرو پیسہ ہو تو ہمیں گلاس بھی پانی کا نہ پینا پڑے تو ہم ایش کریں. فون پہ ہم ایک نمبر ڈائل کریں تو حاضر ہو جائے سب کچھ. ہمارے ایک پیشنٹ تھے، وہ کہتے تھے کین یو امیجن دیٹ مجھے لائن میں لگ کر کھانا لینا پڑتا ہے. اس سے میزریبل لائف کوئی میری ہو سکتی ہے؟ تو مدر کا دل ایسے مٹھی میں آ گیا. شی لکڈ ایٹ می جیسے میں نے بڑا کوئی جرم کیا. شی لکڈ ایٹ می، مس شمائلہ یہ صحیح کہہ رہے؟ میں نے کہا جی مس، میں نے کہا جی مس. اچھا ایک منٹ سے پہلے مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں مس شمائلہ، ہم ایک بندہ ان کو، وہ ریلائبل پرسن ہوگا تو یہ ان کے چھوٹے موٹے کام کر دے گا. تو میں نے کہا وہ چھوٹے موٹے کام جیسے پانی لانا، جیسے کھانا لانا، پلیٹس واپس رکھنا، اے سی کا ٹمپریچر نارمل رکھنا، تو یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے. اب مجھے بتائیں ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہم آپ کو انکوائری میں کہیں ایک بندہ تو اسی نال اور دینا ہے جڑا انہوں نے سرو کرے گا. لیکن نہیں فائن. تو ان کے لیے یہ بڑی مشکل تھی، اور ان کی فیملی کے لیے بھی. مجھے یاد ہے کہ ایک فیملی کا میں ٹچ اینڈ گو میٹنگ کروا رہی تھی، تو وہ اونلی سن تھے، ہی از ہیونگ دس پرابلم. تو جب ہم ان کے روم میں میٹنگ کر لیے گئے تو ہی واز اپنے بیڈ پر تھوڑا سا بیٹھے لیٹے نہیں جیسے ہوتے ہیں ویسے تھے. اینڈ ہی واز ایٹنگ دا گریپس، نا انگور کھا رہے تھے بڑے آرام سے. انہوں نے فیملی گئی، ہم کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا، پھر ہی واز ہیونگ سم ناراضگی والا باڈی لینگویج ایکسکیوز می. تو انہوں نے ان کی مدر کو بالکل انہوں نے روڈلی ڈیل کیا.
مجھے لے کے نہیں گئیں تو آپ میری شکل کو ترسیں گی اور واٹ ناٹ نا. تو میں نے میٹنگ ختم کروا دی, ٹچ اینڈ گو تھی. میں نے کہا اچھا چلیں ہم کل ملتے ہیں, آپ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائیں. اب جب ہم نیچے آئے تو مدر اتنی اپسیٹ تھیں, ایکچولی میں شی واز ان غصے میں. تو میں نے ان کو ذرا تسلی دی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارے پیشنٹ اس طرح کی بات کہتے ہیں بیکاز ابھی وہ ودڈرال میں ہیں, اینڈ آئی واز ایجوکیٹنگ ہر ریگارڈنگ دس تھنگ نا. تو مجھے کہتی نہیں, وہ مجھے پتہ ہے میرا بچہ ہے, آپ کیسی سائیکالوجسٹ ہیں. وہ دھوئے بغیر انگور کھا رہے تھے, بغیر انگور کھا رہے تھے. میں نے ایک منٹ کے لیے سوچا کہ اب میری سائیکالوجسٹ کی ڈیوٹیز میں یہ بھی ہے کہ انگور دھلا کے کھلانے ہیں یا نہیں. بٹ فیملی کا فوکس اس بات پر زیادہ ہوتا ہے, ایٹ ویل, کھانا یہ کیا کھا رہے ہیں. میں بہت ہی مطلب بہت رسپیکٹ سے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ فیملی کا فوکس ہوتا ہے اس بات پر, کیا یہ آرام دہ پلیس پر ہے, کیا یہ رات کو اس کو مچھر تو نہیں کاٹتے, کیا یہ کھاتا ٹھیک ہے, اس کا جو دل چاہتا ہے نا, اس کو بھنا ہوا گوشت پسند ہے تو وہ اس کے لیے بنوائیں, اس کو باہر کا کھانا پسند ہے تو وہ ہم نے پے کرنے, آپ منگوا کے دیں. سو دیسی ککڑ دیسی گھی میں. تو ان کو دودھ سوڈا بہت پسند ہے. آئی ایم سو سوری, ان کو دودھ سوڈا بہت پسند ہے. جگ بھر کے ان کے روم میں بڑی بوٹلز دودھ کے پیکٹس ان کی فریج میں رکھوا دیں. باروں بار پھر عابد صاحب نال بھی گل کہ انہوں نے دودھ سوڈا جڑا نا, انہوں دی عادت ہے دودھ سوڈا پینے. گیمنگ کے لیے, گیجٹس کے لیے, اور کس لیے آئے ہیں, ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹریٹمنٹ سے کوئی پرابلم ہو تو وہ ضرور بات کریں. ٹریٹمنٹ پہ کسی قسم کا کوئی آپ کو لگے تو اس پہ ضرور بات کریں. اور یہی بات میں بہت رسپیکٹ و ریگارڈ سے فیملی سے بھی کہنا چاہوں گی, ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ پرابلم ہو تو یو ہیو رائٹ ٹو وائس دیٹ. لیکن یہ کھانا, یہ پینا, یہ سونا, یہ جاگنا, فیسلٹی ٹھیک نہیں ہے, فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمیں بہت دفعہ میٹنگز میں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کانسٹیپیشن ہے, تو ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ہوتے, فیملی کو ضرور بتاتے ہیں کہ مجھے کانسٹیپیشن ہے. یہ میں بالکل بھی آن اے لائٹر نوٹ نہیں کہہ رہی. ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی بات ہے نا تو وہ آپ بتائیں. مطمئن کرنا فی الحال, اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال آپ مطمئن نہیں ہو سکتے. دیکھیں جب آپ شروع میں بہت ساری فرمائشیں کرتے تھے تو اگر ہم آپ کو مطمئن کرنا شروع کرتے تو کیا ہونا تھا. آج جتنا کاملی آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں, ہو پاتا نہیں ہو پاتا نا. تو ہمیں آپ کے حق میں وہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہے. ادھر ادھر ایسے ویسے جب آپ اپنی فیملی سے یہ کہیں گے, میں ایک سوال ہے آپ سے, آپ اپنی فیملی سے کہیں گے کہ یہاں کھانا ٹھیک نہیں ملتا, مجھے باہر سے منگوا دیں, اینڈ بالفرض ہم نے باہر سے منگوا دیا, فیملی نے ہمیں کہا اور ہم نے کہا کہ جی اب باہر سے کھانا آئے گا. اگلی بات فیملی سے کیا ہوگی, کوئی کسی اور چیز, کوئی اور فرمائش پہ آپ کا ریلیشن فیملی کے ساتھ بن کیا جائے گا, میں نے فرمائش کرنی ہے اور آپ نے مانی. پہلے کیا تھا, یہاں آنے سے پہلے کون سا تعلق تھا, یہی تھا. تو چینج کہاں پر آنا ہے پھر, چینج تو آپ نے سیکھنا ہے نا کہ جو ان کی بہتری کے لیے صحیح فیصلے ہیں وہ آپ کانفیڈنٹلی, اسرٹیولی ان کو بتا سکیں. اب جب آپ اصل میں کام کرنے والا یہ ہے کہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ نے کمپلائنٹ رہنا ہے, کوآپریٹ کرنا ہے, ان کی بات کو فالو کرنا ہے, علاج کی بات کو ماننا ہے, ہم بھی علاج کی بات کو مان رہے ہیں. تو جب آپ یہ کہیں گے تو فیملی پیشنٹ آگے سے کوئی بات ایسی کر سکتا ہے جو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہوں گا, وہ کہہ سکتا ہے کہ دن ضائع ہو رہے ہیں, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آ کر مجھے بے شک 200 دن رکھ لیں. آج ایک پیشنٹ نے آفر کیا مجھے 1000 دن رکھ لیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اور فیملی اس بات کو سمجھیں, آپ جس ایشو کو لے کر یہاں پر آئے ہیں اور وہ ایشو ہے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے, آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں بھی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے ہم سے نہ نہیں ہو پاتی. فیملی ہم سے یہ سیکھے
کہ نہ کہہ کر بھی ہمارا جو دل ہے وہ مٹھی میں آ جاتا ہے, ہم نہ نہیں کہہ سکتے. پچھلے دنوں ایک فیملی میٹنگ تھی, تو ایک فیملی ممبر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک چل رہا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, انڈور میں پیشنٹ ٹھیک چلے یا نہ چلے اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا, فیملی کتنی کمپلائنٹ ہے, فیملی کتنا مانتی ہے, اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا پھر بھی, میں نے کہا اپرینٹلی کلاسز گروپس میں وہ ریزسٹنس نہیں دیتے اور بات کو مان ہی لیتے ہیں, مطلب ایسا کوئی چیلنج نہیں کہتے کہ اچھا میں نے گروپ میں نہیں جانا یا اس طرح کی بات چیت. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس پہ, میں نے کہا ہاں لیکن کچھ دنوں سے وہ کلاسز میں پارٹیسپیٹ اتنا نہیں کر رہے. تو آپ کہتی ہیں جب میں پوچھوں ان سے, تو میں نے کہا ہاں آپ پوچھ سکتی ہیں, آپ ان کو کہہ بھی سکتی ہیں کہ آپ کلاسز گروپس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو ہماری پیشنٹس کی فیملی بھی کافی اینشیس اور اپسیٹ ہوتی ہیں, اسی لیے تو ہم ان کو روز بلاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے جب پیشنٹ آئے تو ظاہری سی بات ہے آؤٹ آف لو شی forgot ٹو آسک میں نے کیا پوچھنا تھا, اینڈ شی از لکنگ ایٹ می. انہوں نے کہا کہ وہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی تھی. تو پیشنٹ گاٹ دس آئیڈیا کہ یہ کوئی میں نے بات کہی ہوگی اور پوچھنے کے لیے, اور اب وہ بھول گئی ہیں. تو ہی واز ہیونگ دس آئیڈیا کہ ایسے سکھا رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں ہم ہی سکھاتے ہیں, اینڈ فیملی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ مس شمائلہ نے کہا تھا, یہ مجھے ٹریٹمنٹ سینٹر نے کہا, یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, یہ ندیم صاحب نے کہا تھا پوچھنے کے لیے. بیکاز آپ اور یہاں پہ اسی لیے آ رہے ہیں نا کہ آپ کے طریقے وہ ریزلٹس نہیں دے رہے تھے, ناؤ اب آپ کو نئے طریقے. سو ایشو پہ رہنا کیسے ہے, اب جب آپ کا لوڈ ون آپ کو علاج بیماری کے علاوہ کوئی بات کرے گا تو وہ نان ایشو ہے. اچھا اب کیا اگر اس کو کانسٹیپیشن ہے, کیا اس کو کوئی تکلیف ہے, تو وہ بات نہ کرے؟ نہیں, وی آر دا رائٹ پرسن, وہ ہم سے بات کریں.